رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، لجپال ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے، دعاواں سننے والا، اولاداں دینے والا، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، سید ولد آدم، خاتم النبیین، افضل الرسل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و طہر و اعلیٰ و بالا دے واسطے رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، محدثین، علماء دے واسطے۔ حضرات، میں مشکور ہاں اپنے بہت ہی پیارے بھائی اور تہاڈی اس مسجد رونق محترم انعام اللہ آصف صاحب کا کہ انہوں نے مینوں اس قابل سمجھیا کہ اپنی مسند کے اوپر تہاڈے سامنے کچھ سبق سنان کا موقع عطا کیتا ہے۔ ویسے تو تسی ماشاءاللہ حافظ صاحب دے کولوں، حافظ صاحب دی بہت ہی پیاری اور سریلی آواز دے اندر ہر طرح دے بیانات سن چکے ہو، اور انہاں دی موجودگی دے اندر میرا بیان کرنا قابل سعادت ہے، اور میں کوشش کراں گا کہ انشاءاللہ چند گزارشات تہاڈے سامنے بیان کر سکاں۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اوپر 1.25 لاکھ دے لگ بھگ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ نو مبعوث کیتا ہے، اور ہر نبی، کوئی نبی ایک بستی واسطے آیا، کوئی نبی شہر واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک قبیلے واسطے نبی بن کے آیا، لیکن جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ نو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیتا، ہر نبی نے اپنی قوم نو، اپنے قبیلے نو، اپنی بستی والیاں نو، اپنے شہر والیاں نو ایک اللہ کی توحید کا اعلان کیتا کہ ما لکم من الہ غیر، اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ اور حضرات، قرآن پڑھ کے دیکھو کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ نو اس اعلان دی وجہ تو طرح طرح دیاں تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں، طرح طرح دے مصیبتاں پہنچائیاں گئیاں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ نو جدا بدن بھی کیتا گیا، کتے انبیاء کرام نو گھروں تکے مار کے گھروں کڈ دتا گیا، اتھوں تک کہ انبیاء کرام نو نعوذ باللہ قتل بھی کیتا گیا۔ وجہ کی ہے کہ ربنا اللہ کا نعرہ لگایا ہے۔ حضرات آئیے، انبیاء کرام نے بھی اللہ دی توحید کا اعلان کیتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی جدوں اپنی زبان دے اندروں ربنا اللہ دا اعلان کیتا، تے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو بھی بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں، بڑیاں مصیبتاں پہنچائیاں گئیاں، ہر طرح دی تکلیف، مصیبت، پریشانی دا سامنا کیتا، لیکن ربنا اللہ دا نعرہ نہیں چھڈیا۔ حضرات آئیے، اللہ رب العالمین ان لوگوں دے متعلق اعلان کر رہے ہیں کہ جنہ اپنی زبان دے اندروں ربنا اللہ دا نعرہ لگایا، پھر اس نعرے دے اوپر ڈٹ گئے، اولاد جاندی ہے چلی جائے، والدین جاندے نے چلے جان، بہن بھائی جاندے نے چلے جان،
حتیٰ کہ دنیا دی ہر چیز جاندی ہے چلی جائے لیکن ربون اللہ دا نعرہ نہیں چھوڑیا۔ حضرات انہاں لوگاں دے واسطے اللہ رب العالمین دا انعام کیے۔ آئیے اللہ رب العالمین دا قرآن سماعت فرمائیے۔ آؤ نا کائنات دے لوگو میرے سوہنا نبی والضحا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا علم نشرح دے سینے والا ما زاغ البصر دی پیشانی والا قد نرا تقلب وجهك فی السماء دے چہرے والا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما دے ہتھاں والا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی دی زبان والا میرے سوہنے تے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن نازل کر دیتا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ کائنات جو لوگو اللہ رب العالمین اعلان پہ کر دینے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہاں اپنی زبان دے اندروں ربنا اللہ کا نعرہ لگایا، جنہاں اس بات کا اعلان کر دیتا اللہ حاجت روائے، اللہ مشکل کشائے، اللہ بگڑیاں بنان والے نے، اللہ اولاداں دین والے نے، اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ ثم استقاموا فرمایا پھر انہاں نو تکلیفاں بھی پہنچائیاں گئیاں، انہاں نو مصیبتاں بھی پہنچائیاں گئیاں، انہاں نو ہر طرح دے تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں، حتیٰ کہ بچے چھن گئے، بیویاں چلیاں گئیاں، والدین چھڈ گئے، حتیٰ کہ دنیا دی ہر چیز انہاں دے کولوں چھن گئی، لیکن ثم استقاموا اللہ فرماندے نے اپنے اس جملے دے اوتے ربنا اللہ دے جملے دے اوتے ڈٹے رہے نے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ رب العالمین انہاں لوگاں دے اوتے آسمان تو فرشتے نازل کر دینے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نو کوئی خوف بھی نہیں ہوئے گا، وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ آؤ نا کائنات جو لوگوں لوگ کون لوگ نے کہ جنہاں اس اپنی زبان دے اندروں ربنا اللہ دا نعرہ لگا دیتا، پھر دنیا دی ہر چیز جاندی ہے تے چلی جائے، لیکن ثم استقاموا اس جملے دے اوتے ڈٹے رہے نے، اس جملے دے اوتے ثابت قدم رہے نے۔ کائنات جو لوگوں اے لوگ کون لوگ نے، انہاں دے اندر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ بھی مبعوث نے نا کہ جنہاں نے اپنی زبان دے اندروں اللہ دی توحید کا اعلان کر دیتا، پھر اس جملے دے اوتے اس توحید دے اوتے ڈٹے رہے نے۔ کائنات جو لوگوں جناب ابراہیم علیہ السلام جنہوں اللہ دی توحید کا اعلان کیتا، اپنے باپ نو جا کر کے اللہ رب العالمین دی توحید کا اعلان کیتا نا، اپنے باپ دے سامنے جا کر کے اللہ رب العالمین دی وحدانیت کا اعلان کیتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا قرآن فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہنے لگے اے ابو جی جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو اللہ دے علاوہ، جنہ بتاں دے سامنے تسی اپنی زمین نیاز جھکاندے ہو، وہ تے تہاڈے کسے نفع نقصان
شان دے مالک کوئی نہیں، تہاڈی بات نو سنتے کوئی نہیں، تانوں دیکھتے کوئی نہیں۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنے باپ دے سامنے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا، اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، تے باپ جی کہندا ہے قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم اگر تو میرے بتاں دی، اگر تو میرے خداواں دی توہین کرن تو باز نہ آیا، میں تینوں دھکے بھی ماراں گا، میں تینوں گھروں کڈ دیاں گا، حتیٰ کہ میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ وہ کائنات جو لوگوں جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصور کی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام دی غلطی کی ہے کہ اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، باپ نے گھر دے اندروں دھکے مار کے کڈ دیتا ہے۔ حضرات اتنے ہی بس نہیں، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اللہ دی ربوبیت دا اعلان کیتا، اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے نا، ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمان ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں اللہ دے نبی دے کولوں سوال کیتا، اللہ دے نبی جی مینوں دسو تے صحیح نا تہاڈی زندگی دے اندر سب تو مشکل دن کیڑا آیا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیوی سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں سوال کرن تو بعد اپنے کم کاج دے اندر مصروف ہو جاندی ہاں، کچھ دیر تو بعد میں کی ویکھیا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ میں پوچھیا اللہ دے نبی جی میں تے تہاڈے کولوں بھی چھوٹا جنہ سوال کیتا کہ تہاڈی زندگی دے اندر سب تو مشکل وقت کیڑا آیا تے تسی رونا شروع کر دیتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عائشہ جدوں میں اللہ دی توحید دا اعلان کرن واسطے طائف دی بستی دے اندر گیا، طائف دے سرداراں نے آن کر کے مینوں برا بھلا بھی کہیا، طائف دے سرداراں نے آن کر کے مینوں گالیاں بھی دتیاں نے، حتیٰ کہ طائف دے جڑے لفنڈے تے کنڈے جڑے نے میرے پیچھے لگا دیتے، وہ مینوں پتھر بھی مارتے نے، مینوں گالیاں بھی دیندے نے، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا جسم لہو لہان ہو جاندا۔ میرے آقا علیہ السلام جویں طائف دی بستی تو باہر ایک درخت دے سائے دے نیچے آن کر کے آرام کرنا شروع کر دیندے نے۔ وہ کائنات جو لوگوں آسمان تو جناب جبرائیل علیہ السلام آ جاندے نے، کہنے لگے اللہ دے نبی جی اللہ رب العالمین نے میرے نال پہاڑاں دا فرشتہ بھیجیا ہے، اگر تواڈا حکم ہوے، اگر تواڈا آرڈر ہوے اس بستی نو دونوں پہاڑاں دے درمیان کچل کے رکھ دتا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او جبریل ٹھہر جا ذرا مینوں اپنے رب دے نال کلام تے کر لین دے۔ اس رب نے میرے بارے دے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جبریل ٹھہر جا ذرا مینوں اپنے رب دے نال کلام تے کر لین دے۔ اس رب نے فرمایا فابما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ کائنات کے لوگوں میرے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اللہم اہدی قومی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ فرمایا جبریل مینوں اپنے رب دے نال کلام تے کر لین دے جن نے میرے بارے فرمایا کہ اسی تانوں دوواں جہاناں دے واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ انہاں لوگاں نو ہدایت جا دے دے، انہاں نو تے میرے مقام دا پتہ ہی کوئی نہیں، میرے مرتبے دا پتہ کوئی نہیں، انہاں نو کی پتہ تو مینوں امام الانبیاء بنا کے بھیجیا۔ حضرات اج دے مولوی دا حال کی ہے؟ اللہ دی قسم کھیرا کھا کے حلوے کھا کے
قرآن سنانا تے بڑی دور دی گل او میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنہ پتھر کھا کے بھی دعاواں کیتیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کے بھی انہاں لوگاں دے واسطے دعاواں کیتیاں حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا قصور کی سی میرے آقا دی غلطی کی سی کہ اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ربنا اللہ دا اعلان کیتا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں نو طلاقاں بھی دتیاں گئیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رستے دے اندر کانٹے بھی بچھائے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں نو شہید بھی کیتا گیا لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید دا اعلان نہیں چھڈیا حضرات اے لوگ نے جنہ دے بارے دے اندر اللہ دا قرآن فرماندا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون حضرات آئیے تھوڑا جا آگے چلیے اور نا کائنات دے لوگوں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیتا فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ وہ لوگ جنہ اپنی زبان دے اندروں ربنا اللہ دا نعرہ لگایا ثم استقاموا پھر اس دے اوتے استقامت اختیار کیتی آؤنا کائنات جو لوگ کون لوگ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی جنہ دا نام جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جناب عبد الرحمن بن عوف مکہ مکرمہ دے اندر تشریف فرما نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ دے اندر تشریف فرما نے جناب عبد الرحمن نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ لیا ربنا اللہ دا نعرہ لگایا اور ربنا اللہ دا نعرہ لگایا کائنات کے لوگوں توجہ فرمایا جے جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ربنا اللہ دا نعرہ لگایا ان دل دے اندر تڑپ اٹھی ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ملاقاتاں کرنی نے اپنے گھر دے اندر آئے نے آن کر کے اپنی بیوی نو کہنے لگے میری ایک گھر والی ہے تیرے سازو سامان تیار کر سواری نو تیار کر بیوی کہنے لگی عبد الرحمن کدھر دیاں تیاریاں فرماندے نے میں مدینے والے دے کول مدینے جانا چاہنا حضرات سازو سامان سواری تیار ہو گئی بچہ تیار ہو گیا جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر تشریف فرما نے سسرال والے آگے آن کے کہنے لگے عبد الرحمن کدھر دیاں تیاریاں فرمایا میں مدینے والے دے کول مدینے جانا چاہنا سسرال والے کہنے لگے عبد الرحمن تو جانا ہے تے 100 دفعہ جا لیکن ساڈی بیٹی سانو دے کے جا ساڈی بیٹی نو بے دین نہ کری حضرات علی گھر دے اندر تشریف فرما نے بیوی دا ساتھ چھٹ گیا تھوڑا جہا آگے چلے نے اپنے بہن بھائی اپنے والدین آ جاندے نے آن کے کہنے لگے عبد الرحمن کدھر دیاں تیاریاں فرمایا مدینے والے دے کول مدینے جانا چاہنا تو اپنے باپ اپنے والدین بہن بھائی کہنے لگے عبد الرحمن تو جانا ہے تے چلا جا لیکن جڑا بیٹا ہے نا سانو دے کے جا اس بیٹے نو بے دین نہ کری او کائنات دے لوگوں میں تے کہا کرنا اللہ دی قسم لوگوں بیٹے دی قدر پوچھنی جے اور مینوں پوچھ کے دیکھو او بیٹے دی قدر پوچھنی جے اس باپ نو پوچھ کے دیکھو نا جدا جوان بیٹا نشہ کرن لگ پیا اللہ دی قسم لوگوں بیٹے دی قدر پوچھنی جے اس باپ نو پوچھ کے دیکھو نا جدا جوان بیٹا اس دنیا تو چلا گیا او بیٹے دی قدر پوچھنی ہے اس باپ کو پوچھ کے ویکھو نا جدا بیٹا گھر دے اندر بیمار پیا ہوے حضرات جناب سیدنا عبد الرحمن دی عظمت تو قربان جاواں میں انہاں دی شان تو قربان جاواں جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے او جاؤ بیٹا بھی لے جاؤ حضرات بیوی بھی چلی گئی بیٹا بھی چلا گیا ہر گھر دے اندر دروازے تے آئے نے بہن بھائی کہنے
لگے والدین کہنے لگے او عبد الرحمان تیرے کو جڑی سواری ہے اے بھی ساڈی دتی ہوئی ہے اے سواری بھی واپس کر کے جا کہ جاؤ سواری بھی لے جاؤ حضرات بیوی بھی چلی گئی بیٹا بھی چلا گیا سواری بھی چھن گئی جناب سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے دا سفر مکے و مدینے دا سفر پیدل شروع کر دیتا سفر کر دیاں آخر کار مدینہ منورہ دے اندر تشریف لا کر کے آ جاندے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثار جناب سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھن واسطے آئے نے سامنے دھیان پیا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے گردو غبار اس بندے دے جسم دے اوپر ہے گندی حالت دے اندر ہے فرمایا من انتا تو کو ہے فرمایا انا عبد الرحمان اللہ دے نبی جی میں عبد الرحمان بن عوف ہاں فرمایا عبد الرحمان کیویں آنا ہویا کہ اللہ دے نبی جی بیوی بھی چلی گئی اللہ دے نبی جی بیٹا بھی چلا گیا حتیٰ کہ سواری بھی لے گئے مکے و مدینے دا سفر پیدل کر کے آیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او عبد الرحمان دس دے سرینا ایمان بچا کے لایا ہے کیا اللہ دے نبی جی اس ایمان دی خاطر تے سب کچھ لٹا کے آ گیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جان نثار نو گلے دے نال لگایا جناب عبد الرحمان فرماندے نے میریاں ساریاں تھکاوٹاں ختم ہو گئیاں حضرات اللہ دا قرآن انہاں لوگاں دے متعلق فرماندا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا اے وہ لوگ نے جنہ اپنی زبان دے اندروں ربنا اللہ دا نعرہ لایا ثم استقاموا پھر اس دے اوتے ڈٹے رہے ماں باپ چھوٹ جائے حضرات جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق مشہور واقعہ فرماندے نے جدوں میں کلمہ پڑھیا میری والدہ میرے نال ناراض ہو گئی کھانا پینا چھڑ دیتا کہنے لگی سعد اونی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گی جنی دیر تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین نہیں چھڑ دیندا قربان جاواں سعد تیری عظمت تو تیرے مقام تو تیرے مرتبے تو جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ماں جی تہاڈی تے ایک جان ہے اللہ دی قسم اگر 100 جان بھی ہوندی میں محمد دے دین تو ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاندا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جان نثار نے کہ جنہاں نے اپنی زبان دے اندروں ربنا اللہ دا نعرہ لگایا ثم استقاموا پھر ہر چیز قربان کر دیتی ثم استقاموا ڈٹے رہے ہر چیز دنیا دا سامان نہیں ویکھیا والدین نہیں ویکھے بہن بھائی نہیں ویکھے اللہ دی قسم لوگوں میرے پیغمبر دے جان نثاراں نے خودداراں نے پیاریاں نے ہر چیز قربان کر دیتی ہے ہائے افسوس اج دے کالے جے رنگ والے تے کالے جی زبان والے تے اج کوئی میڈیا دے اوپر بیٹھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے متعلق اپنی کالی زبان نو اپنی گندی زبان نو حرکت دیندا ہے حضرات آئیے ساڈا پیغام ہے کعبے دے رب دی قسم ہے دنیا آسمان قیامت آ سکتی ہے سمان آسمان ٹوٹ کے زمین تے گر سکتا ہے اگر اج دنیا دے اوتے کوئی بھونکدا ہے تے بھونکدا رہے اگر کوئی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثاراں دے متعلق اپنی گندی زبان نو اپنے کالے دل دے اندر پیارے پیغمبر دے خوبداراں دا بغض رکھدا ہے ساڈا پیغام ہے انشاءاللہ تو قیامت تک سڑتا رہے گا مرتا رہے گا صحابہ کرام کل بھی زندہ باد تھے صحابہ کرام آج بھی زندہ باد نے اور صحابہ کرام انشاءاللہ قیامت تک زندہ باد رہیں گے حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ
انہاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ اللہ رب العالمین نے تے میں تے کہنا اللہ نے ایک ایت کے اندر سارا فیصلہ کر دیتا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. او کائنات کے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامران ہونا چاہتے ہو، پھر ایمان اس طرح دا لے کے آؤ جس طرح دا ایمان پیارے پیغمبر دے جان نثار لے کے آئے سن. میں تے کہا کرنا اللہ نے اس آیت کے اندر فیصلہ ہی کر دیتا. اللہ نے جھگڑے ختم کر دیتے نے کہ کائنات کے لوگوں تہاڈا ایمان میں اللہ انی دیر تک قبول نہیں کراں گا جنی دیر تک ایمان بھی میرے پیغمبر دے جان نثار دی طرح نہ لے کے آؤ گے. حضرات آئیے آخر کی طرف بات جائیے کیوں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثار. آؤ نا کائنات دے لوگوں میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن نازل فرمایا. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. فرمایا کائنات جو لوگوں وہ لوگ جنہاں ربنا اللہ کا نعرہ لگایا ثم استقاموا. حضرات کون میں وہ لوگ؟ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی انہاں دا نام عبد العزا. اسلام لیان تو پہلے انہاں دا نام عبد العزا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ لیا. جناب عبد العزا دا باپ کوئی نہیں، ماں موجود ہے، چاچا پرورش کرتا پیا ہے، چاچا دیکھ بھال کرتا پیا ہے. پہلے دل دے اندر ڈر موجود ہے کلمہ پڑھاں گا چاچا کی سلوک میرے نال کرے گا. لیکن جو جناب عبد العزا نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ لیا، ہن دل دے اندر ڈر بھی موجود ہے. چاچے نو پتہ لگ گیا چاچا بڑا ہی برا سلوک میرے نال کرے گا. کچھ دن جناب عبد العزا نے اسلام قبول کرن دی خبر نہیں پھیلائی، اپنے دل دے اندر چھپا کے رکھیا ہے. چند دن گزرے نے، ذہن دے اندر بات ہے کہ چند دن گزرن گے جو چاچا بھی اسلام لے کے آ جائے گا، اللہ رب العالمین چاچے نو بھی ہدایت دے دیں گے. لیکن چاچا ایمان کوئی نہیں لے کے آیا. پھر جناب عبد العزا نے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا، اللہ دی توحید دا اعلان اللہ دا اعلان کیتا. ادھر چاچے نو پتہ لگ گیا کہ عبد العزا اسلام لے آیا، عبد العزا مسلمان ہو گیا. عبد العزا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا. چاچا جلدی دے نال آیا، کہنے لگا عبد العزا مینوں پتہ لگا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہنے لگا ہاں ہاں چاچا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. چاچا نے مارنا شروع کر دیتا، چاچا نے پتھر مارنے شروع کر دیتے. چاچا کہنے لگا عبد العزا اسلام چھڑ دے. کہنے لگا چاچا تینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں میں اج مسلمان نہیں ہویا، میں تے بڑے دنوں دا اس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکیا، میری کوشش ہی تو ہی مسلمان ہو جائے. چاچے نے مارنا شروع کر دیتا، اتنا ماریا کہ جناب عبد العزا بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے. چاچے نے ویکھیا عبد العزا بے ہوش ہو گیا، چاچا چلا گیا. تھوڑی دیر گزری جناب عبد العزا نو ہوش آئی. چاچا کہنے لگا عبد العزا اسلام دا مزہ چکھیا ہی کہ نہیں. جناب عبد العزا نے پھر اپنی زبان دے اندروں رب اللہ دا نعرہ لگانا شروع کر دیتا. چاچے نے پھر مارنا شروع کر دیتا. اتنا ماریا حضرات مکے پہ آ مارتا ہے، ٹھڈے پہ آ مارتا ہے، پتھر پہ آ مارتا ہے. چاچا جناب عبد العزا نو جناب عبد العزا پھر بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے. تھوڑی دیر تو بعد ہوش ہویا. جو چاچا تھک گیا، چاچا ہار
گیا. چاچا کہنے لگا بس نہیں چلتا. چاچا کہنے لگا عبدالعزا اگر کلمہ نہ چھڈیا, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین نہ چھڈیا, میں تینوں جائیداد دے اندروں آگ کر دیاں گا, تیرے کو جائیداد ساری لے لواں گا. حضرات چاچے نے سوچیا تو جائیداد دی لالچ لواں گا, عبدالعزا اسلام چھڈ دے گا, لیکن قربان جاواں میں پیغمبر دے صحابہ تو, قربان جاواں میں پیغمبر دے جانثاراں تے وفاداراں تے حبداراں تو. جناب عبدالعزا کہنے لگا چاچا جا زمین لے جا, پیسہ روپیے دی کی اوقات ہے. حضرات چاچے نے ہر چیز کھو لئی, حتیٰ کہ تن دے اوتے جڑے کپڑے سن وہ بھی جناب عبدالعزا دے اتار لے گئے. ننگا جناب عبدالعزا نو کرو چاچے نے کر دیتا. رات دی تاریخی دے اندر جناب عبدالعزا ماں دے دروازے تے آئے نے, آن کے دستخط دتی. ماں نے پوچھا کون ہے, کیا میں عبدالعزا ہاں, مینوں کوئی تھوڑا جہا کپڑا دو نا, میں اپنا جسم ڈھانپ لواں. ماں نے کہا عبدالعزا دروازے تو چلا جا. حضرات ماں نے بھی دھتکار دیتا, حتیٰ کہ ماں نے اندروں دیوار دے اوپروں دو ٹاٹ جڑے نے, دو کلین یہ ماں نے سٹ دیتے نے. جناب عبدالعزا نے ایک ٹاٹ اوپر لیا, ایک تھلے بن لیا. حضرات مکیوں جناب عبدالعزا چلے نے, سفر کرتے کرتے حضرات مکے دے تک بھی جان دے ہونا, مکے دے اندر گرمی کتنی زیادہ. جناب عبدالعزا یہ دن رات سفر پہ کرتے ہیں. دن دے وقت زمین ابالے پہ مار دیے, تب دی زمین دے اوپر میرے پیغمبر دے جانثار میرے سونے نبی دا سونا صحابی جناب عبدالعزا یہ تب دی زمین دے سفر پہ کرتے ہیں. سفر کردیاں چند دنوں تو بعد جناب عبدالعزا مسجد نبوی دے اندر تشریف لا کر کے آئے نے. ادھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو خبراں میں لگیاں نے کہ عبدالعزا اسلام لے آیا. عبدالعزا دے نال چاچا کیویں دے سلوک پہ کردا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو خبراں میں لگیا. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا جناب عبدالعزا مسجد نبوی دے کونے تے بیٹھے ہوئے نے, فرمایا من انت, تو کون ہے؟ کہا انا عبدالعزا. اللہ دے نبی جی میں عبدالعزا ہاں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے پیارے صحابی دا چہرہ ویکھیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبدالعزا نو اپنے سینے دے نال لگایا. جناب عبدالعزا فرماندے نے میریاں ساریاں تھکاوٹاں ختم ہو گئیاں, مینوں جنیاں چاچے نے تکلیفاں دتیاں, جنیاں مصیبتاں پہنچائیاں, ساریاں مینوں بھول گئیاں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ گواہ رہنا, اج تو بعد عبدالعزا نہیں ہوئے گا بلکہ عبداللہ ذوالجابدین ہون گے. فرمایا اج تو بعد عبدالعزا دا نام عبداللہ ذوالجابدین, دو ٹاٹ والا. ذوالجابدین دا مطلب ہے کہ دو ٹاٹ والا. فرمایا اج تو بعد عبدالعزا دا نام عبداللہ ہوئے گا. حضرات پیارے پیغمبر دے صحابہ اے وہ لوگ نے جنہ دے متعلق فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو کلمہ پڑھ لیا ربنا اللہ کیا دیتا, پھر نہ مال دی کوئی اوقت ہے, نہ ماں باپ دی پرواہ ہے, نہ بہن بھائیاں دی, نہ اولاد دی پرواہ ہے. ہر چیز جاندی ہے چلی جائے لیکن ربنا اللہ دا نعرہ نہیں چھڑیا. جناب عبداللہ ذوالجابدین جو مدینے دے اندر تشریف فرما نے, ایک جنگ دا موقع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو تیاریاں شروع کروا دتیاں. جناب عبداللہ آئے, کہنے لگے اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا کرو, اللہ مینوں شہادت دی موت نصیب فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کافر دی تلوار تے عبداللہ دی خون نو حرام کر دے. جناب عبداللہ پریشان, اللہ دے نبی جی میں تہاڈے کولوں شہادت دی موت منگنا پیا. فرمایا عبداللہ اگر تو جہاد کردا کردا بیمار ہو کے بھی مرے گا اللہ تینوں شہادت دی موت نصیب فرمان گے. اور حضرات اسے جنگ دے اندر جناب عبداللہ نو بخار ہویا, بخار دی حالت دے اندر فوت ہو گئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جگہ دی جناب عبداللہ دی قبر کھودی اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود قبر دے اندر اترے نے اور جناب عبداللہ نو اپنے ہتھاں دے اٹھا کے قبر دے اندر اتاریا. فرمایا اللہ تو عبداللہ تے راضی ہو جا, میں بھی عبداللہ تے راضی ہو گیا. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
جو اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے جو اللہ دے نبی نے کلمات کہے نا تے میں کیا کاش کہ میت میں عبداللہ بن مسعود دی ہوندی۔ حضرات دا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے کہ جنہاں نے اس اسلام دی خاطر رب اللہ دی خاطر توحید دی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دیتا۔ اللہ دی قسمیں بڑا افسوس ہوندا چند دن پہلے میڈیا دے اوپر ایک کلپ بڑا مشہور ہویا، ایک بے ایمان مولوی ایسا ہے، میں انہوں مولوی نہیں کہاں گا، میں انہوں کافر کہاں گا، اور رب دی قسمیں ٹنکے دی چھوڑ دے میں انہوں کافر کہاں گا، جنہیں جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے متعلق بدتمیزی کیتی ہے۔ حضرات ایسے بندے نو اسی مولوی نہیں منتے، ایسے بندے نو اسی اعلان کافر کہاں گے، کافر ہے کافر ہے کافر ہے، جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ دی توہین کرے گا اللہ دی قسمیں ساڈے علماء نے سانوں تے کسے کولوں ڈرنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ اسی ڈنڈکے دی چوڑ اعلان کران گے، جو صحابہ دی عظمت نو نہیں منتا اسی انہوں حلالی بھی نہیں منتے۔ صحابہ پہلے نے، ماں باپ بعد کے اندر نے، صحابہ پہلے نے، حضرات بہن بھائی اولاد دنیا دی ہر چیز بعد کے اندر ہے۔ اور میں تے کہا کرنا اللہ دی قسمیں لوگوں اور دن بھی کیسی قسمت والا دن ہوئے گا جدو اسی صحابہ دی عظمت دی خاطر، صحابہ دے مقام دی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دواں گے۔ اگر صحابہ دی شان بیان کرتے ہویا سانوں موت آ جائے گی، کل قیامت دا دن ہوئے گا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حوض دے اوتے جاواں گے، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان صحابہ کرام نال موجود ہون گے، پوچھن گے تو کون ہے؟ کہاں گے ابو بکر جی تہاڈی شان دی خاطر اپنی گردن کٹا کے آئے ہاں۔ حضرات عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان مقام اگر میں بیان کرنا شروع کر دما اللہ دی قسمیں قیامت آ سکتی ہے، لیکن جناب عثمان دی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ اس تو بڑھ کے شان کی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین حضرات کائنات کے اوپر پوری دنیا کے اوپر کسے انبیاء دی امت دے اندروں کسے امتی نو بھی شرف حاصل نہیں کہ کسے نبی دا دوڑا دماد بنیا ہوئے۔ شرف میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو حاصل ہے کہ جنہاں نو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو بیٹیاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ کی قسم اگر عثمان دے اندر نعوذ باللہ عیب ہوندا، میرے اللہ نے میرے نبی نے ایک بیٹی دیتی سی، اگر عیب ہوندے تے دوسری بیٹی کدی نہ دیندے۔ حضرات غور عثمان نے جنگ تبوک دے وقت آقا نے اعلان کیتا میرے صحابہ جنگ واسطے جانا ہے، سامان کوئی نہیں، سواریاں کوئی نہیں، مال و متاع کوئی نہیں، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق چندہ لے کے آؤ۔ صحابہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق چندہ لے کے آئے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چندہ ہری تھوڑا ہے، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے نے، اللہ دے نبی جی 100 اونٹ سامان دے نال لدیا ہویا میں عثمان کی طرف قبول کیتا جائے۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا عثمان ہری اور بھی ضرورتاں نے، فرمایا اللہ دے نبی جی 70 گھوڑے ساز و سامان دے نال لدے ہوئے قبول کیتے جان۔ اللہ دی قسم لوگوں طریق اٹھائیے، میرے آقا اعلان کری جا رہے نے، عثمان قربان کری جا رہے نے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان کچھ نقدی بھی چاہیے۔ جناب عثمان محفل تو کھڑے ہوئے گھر دے اندر گئے، درم و دینار دے نال پڑی ہوئی تھالی لیا کے میرے آقا دے ہتھاں دے اوتے رکھیے، قربان جاواں عثمان دی عظمت تو کوئی بھونکدا تے بھونکدا رہے، کوئی بکواس کرتا تے بکواس کرتا چلا جائے۔ ساڈا ایمان ہے جنوں میرے آقا نے جنتی کہہ دیتا، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، وہی شان دے اندر وہدے مقام دے اندر ذرا برابر بھی فرق آ سکدا
نہیں آ سکتا. میرے آقا نے وہ درم و دینار کی تھالی پھڑی. میرے آقا کدی سجے ہاتھ تے رکھ دے نے, کدی کھبے ہاتھ تے رکھ دے نے. نالے میرے آقا مسکرائی جا رہے نے, نال اپنی زبان کے اندروں اس زبان کے اندروں فرماندے نے جس زبان کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے آقا مسکرا رہے نے, نال فرما رہے نے, وہ میرے صحابہ گواہ رہنا, اللہ تم بھی گواہ بن جا. ما ضر عثمان بعد ما عمل هذا اليوم. اور صحابہ گواہ رہنا, عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے, عثمان جنتی ہے. اس عثمان کے متعلق بکواس کرتے ہو کہ جنہوں میرے آقا نے جنت کی بشارت ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, کئی مرتبہ میرے آقا نے جنت کی بشارت دیتی ہے. حضرات آئیے, میں نے کہا کرنا اللہ کی قسم, اگر زندگی صحابہ کے نامے لگ جائے اور کی چاہیے ہے. اگر زندگی صحابہ کی خاطر چلی جائے تو اور کی چاہیے ہے. اور اگر اسی اج زندہ ہاں, اگر اسی اج اپنا سر فخر نال اٹھا رہے ہیں تو اللہ کی قسم وجہ بھی صحابہ نے. اگر اج اسی اللہ کی ایک اللہ کے سامنے اپنی جبینے نیاز نو چکانے ہیں, اس کی وجہ بھی صحابہ نے. اگر صحابہ نہ ہوندے اسی بھی در در تے اپنی جبینے نیاز نو چکاندے. اگر صحابہ نہ ہوندے اج اسی زندہ نہ ہوندے. اگر صحابہ نہ ہوندے اج اسی شان دے نال اپنا سر نہ اٹھا کے پھردے. اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے, اللہ رب العالمین سانو اپنی توحید دے اوتے استقامت اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور سانو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا سچا پکا اور سچا حقدار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.